ایک بہت سادہ سا ایک واقعہ کسی نے بیان کیا اور اس کے اوپر بڑا اچھا غور کیا ایک صاحب نے. میں نے شاید پہلے کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوگا کہ ہم مدرسے فیضیہ میں منطق ایک صاحب سے پڑھا کرتے تھے. تو ان کے لیے یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہو گیا ایک زمانے میں کہ بھئی یہ جو شہید مطہری کے پاس اتنا علم تھا، وہ شہید مطہری کے اور علامہ طباطبائی کے بہت چاہنے والے تھے. دونوں کی قبریں آپ کو پتہ ہی ہے بی بی کے روضے کے ساتھ ہی ہیں، اس بنیادی عمارت کے اندر ہی ہیں. تو جس کو وہ لوگ مسجد بالا سر کہتے ہیں اس کے ساتھ ہیں. تو وہ ہر روز وہاں جاتے تھے ان کی قبر پر، جن سے ہم منطق پڑھتے تھے. تو کہنے لگے کہ میرے لیے بہت اہم تھا کہ شہید مطہری کے پاس اتنا علم کیسے آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کتنی کتابیں پڑھ لے گا. بھئی آپ اپنی زندگی میں کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں؟ اگر آپ نے 10-15 سال کی عمر سے کم میں کتابیں پڑھی ہوں تو شاید آپ کو کتاب کا شعور ہی نہیں آئے گا جو کتاب میں گہری بات ہوگی. اچھا، ایک عمر کے بعد انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، چاہے عالم ہو چاہے کچھ بھی ہو، کہ اس کے پاس بہت زیادہ موقع رہتا بھی نہیں ہے. بولنا ہے، پڑھنا ہے، سفر، یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شہید مطہری کا علم تھا یہ کتابی علم نہیں لگتا، یہ کسی اور طرح کا علم تھا. تو وہ ان کی قبر پہ جایا کرتے تھے، ان سے کہا کرتے تھے کہ مثلا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا تو میں نے جیسے خواب میں دیکھا کہ شہید مطہری کمرے میں آئے. اچھا، اتفاقاً وہ اسی کمرے میں رہتے تھے جس میں ایک زمانے میں شہید مطہری رہے تھے. کمرہ بھی وہی تھا جس میں وہ رہتے تھے، وہیں پہ وہ درس بھی ہوتا تھا منطق کا جہاں پر شہید مطہری کسی زمانے میں رہے ہوں گے. تو کہنے لگے کہ میں ڈیلیبریٹلی عمدن رہتا بھی اسی کمرے میں تھا تاکہ شہید مطہری اس کی روح سے شاید ان کی روح اس کمرے کو زیادہ جانتی ہوگی. تو کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ خواب میں نے دیکھا جیسے شہید مطہری کمرے میں آئے، اور وہ کمرے میں آئے تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا استاد آپ تشریف لائے، بڑی عزت، بڑی آپ کی ذرا نوازی. تو کہنے لگے کہ وہ بیٹھ گئے، کارپیٹ بچھا ہوا تھا تو وہاں پہ بیٹھ گئے. تو میں نے مختلف کتابیں ان کے سامنے رکھیں کہ یہ آپ مجھے پڑھا دیں، آپ مجھے یہ کتاب پڑھا دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کتابیں پڑھانے نہیں آیا، میں تمہارے سوال کا جواب دینے آیا ہوں، وہ جو تم نے پوچھا تھا کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے. کہنے لگے کہ میں نے دو زانوں بالکل بیٹھ گیا. میں نے کہا جی استاد یہ بہت امپورٹنٹ تھا اور میں آپ کی خدمت میں چاہتا تھا کہ یہ جواب حاصل کروں. تو استاد نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ. تو وہ کمرہ ایسا تھا کہ وہ باہر نکلنے کے بعد تھوڑا سا ایک کوریڈور تھا، اس کے بعد سیڑھیاں آتی تھیں، سیڑھیوں سے چھت پہ راستہ تھا. تو کہنے لگے کہ وہ شہید مطہری کمرے سے باہر نکلے اور یوں ہی اڑ کے جیسے چھت پہ چلے گئے اور مجھے اشارہ کیا کہ تم وہاں سے آؤ سیڑھیوں سے. تو کہنے لگے کہ میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا تیزی سے تاکہ میں سیڑھیوں سے ہوتا ہوا چھت پہ جاؤں. جو شہید مطہری تو یوں ہی اوپر چلے گئے تھے، خواب میں دیکھ رہے ہوں. تو کہنے لگے کہ میں جب تک اس جگہ پہ پہنچا جہاں جو میرے گھر جو کمرے کے اوپر کی چھت تھی تو وہاں شہید مطہری نماز شروع کر چکے تھے. یعنی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ دوسری رکعت میں مثلا قنوت پر آئے اور قنوت میں انہوں نے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا شروع کی، اللہ کے حضور استغفار کرنا شروع کی اور زار و فقار رونا شروع کر دیا، بہت رونا شروع کر دیا. تو کہنے کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے ان کی روح میں سے ایک اور روح نکلی ہے اور روح نکل کر مجھ سے کہنے لگی کہ یہ علم کا راز ہے، علم کا راز یہاں پر ہے. صحیح. اچھا، یہ راز میرے اور آپ کے کیسے کام آئے گا؟ میں اور آپ فیضیہ میں نہیں رہ رہے، میں اور آپ وہاں نہیں پڑھ رہے، قوم میں نہیں پڑھ رہے ابھی، تو اب یہ راز میرے اور آپ کے کیسے کام آئے گا؟ بہت سادہ سی بات. کہیں بھی کھڑے ہو جائیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے کیا؟ قوم اور نجف چاہیے کیا؟ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہے. کیا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ اس کے بغیر بھی ہو سکتا. آپ دن کے وقت میں کوئی وقت نکال لیجیے، 5 منٹ، چند منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، 10 منٹ، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. بھئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سامنے استغفار کریں، استغفار کریں. ہماری اور آپ کی زندگی میں پتہ نہیں کتنی چیزیں استغفار سے صحیح ہونی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا. کاش میں اور آپ ایک کام کرنے سے، دیکھیے میں وہ طالب علم ہوں جس نے تجربے کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ ہمارے تجربوں سے اگر تھوڑا بہت آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ فائدہ اٹھائیں، صرف سن کے نہ جائیں، آپ تجربے سے فائدہ اٹھائیں. اتنے تجربے پھر آپ کو کرنے پڑیں گے. مجھے 31 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے. اب اگر آپ 31 سال کے ایک آدمی کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیں گے تو پھر آپ کو پھر دوبارہ خود تجربے کرنے پڑ جائیں گے، آپ پھر میری طرح بوڑھے ہو جائیں گے. پھر تو تجربے سے فائدہ اٹھا لیجیے. روایت میں بھی لکھا ہوا ہے زندگی میں دستور بنا لیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے مہارت کے ساتھ کیا ہوگا، نہیں مہارت کے ساتھ نہیں کیا ہوگا، لیکن لنگڑاتے ہوئے کر لیا ہوگا. 70 دفعہ روزانہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جتنا ممکن ہے خدا کے سامنے گڑ گڑا لیں. اچھا ہر روز آنسو نہیں آئیں گے،
2 دن نہیں آئیں گے، 3 دن نہیں آئیں گے، لیکن ایک بات ہے کہ بھائی میرے گھر کے اوپر بھی کوئی جا کے کھٹکھٹاتا رہے، کب تک دروازہ نہیں کھولوں گا؟ اگر میں خدا کے سامنے واقعاً کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر خدا سے کہوں خدایا معاف کر دے، استغفر اللہ ربی، اے خدایا میں تجھ سے استغفار طلب کر رہا ہوں، واتوب الیہ، تیری طرف واپس آ رہا ہوں، کیا واپس آتے ہوئے بندے کو وہ واپس بھیج دے گا؟ کیوں بھیجے گا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس استغفار سے تمہاری زندگی تبدیل ہونی ہے۔ اب آپ تصور کریں، ایک آدمی کو سوچیں جو تھوڑے سے دنیا کے رزق کو لینے کے لیے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جوتیاں چٹکا رہا ہے، 5 منٹ اللہ کے سامنے استغفار کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بھائی 5 منٹ کا کام ہے، تو تم جو 12 گھنٹے اتنی محنت کر رہے ہو اپنے رزق روزگار کے لیے، 5 منٹ میں یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اچھا میں کیا منع کر رہا ہوں کہ وہ نہیں کرو، وہ بھی کر لو، اس 12 گھنٹے میں سے 5 منٹ کم کر لو، 5 منٹ اس کو دے دو۔ یہ شیطان کا منصوبہ ہے، ادھر 12 گھنٹے دلوائے گا، یہ 5 منٹ نہیں دلوانے دے گا۔ آپ اپنی زندگی پہ آسانی لائیں۔ اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم اللہ کے حضور استغفار کرو، اس کی طرف پلٹ کے واپس آؤ، تمہارے لیے آسمان کو گردش میں لے آئے گا۔ یمددکم باموال و بنین، مال اور اولاد سے تمہاری نصرت کرے گا۔ اتنے وعدے قرآن کریم نے 100% 2+2 4 کے دیے میں استغفار کے اوپر۔ تو عزیزان محترم یہ کیوں نہ کریں میں اور مثلا اس استغفار کو ابتدا اور انتہا نبی اور ان کے آل کے نام پہ درود سے کریں۔ بس ترتیب جیسے کہ آیت اللہ بہجت ارشاد فرماتے تھے مثلا اگر تم کو کوئی دعا کرنی ہے اللہ کے سامنے حمد و ثنا کرو، اس کی خدا کی حمد کرو، الحمدللہ رب العالمین مثلا، اس کے بعد فرمایا نبی اور ان کے آل پہ درود بھیجو، اس کے بعد فرمایا کہ استغفار کرو، جتنا استغفار گڑ گڑا کے کر سکتے ہو اللہ کے حضور استغفار کرو، پھر اپنی دعا کو مانگو، اور مثلا والدین کے لیے دعا کرو، دوسروں کے لیے دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب اس کے بعد بھول جاؤ کہ یہ خدا نہیں سنے گا، یہ نہیں ہوگا، فرمایا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی کہ اب خدا سن لے گا، اب خدا سن لے گا۔ تو عزیزان محترم میں نے آپ کے 20 منٹ اور لیے آج اس بات کے اوپر، تھوڑا سا یہ ترتیب سے باہر ہم لوگ گئے، لیکن ٹپ کیا ہے پروگرام، یعنی پوائنٹ کیا ہے، ایکشن پوائنٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ ایکشن پوائنٹ یہ ہے 5 منٹ لگائیں، 70 دفعہ استغفار کریں کم از کم، اور گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ یہ جو گڑ گڑانے کا عمل ہے یہ خود قرآن کریم میں ایک فضیلت ہے، انابہ، عبد منیب قرآن کریم میں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے ہم نے اور آپ کو۔ تو 5 منٹ کا کام ہو گیا، چلو 10 منٹ کا ہو گیا۔ اچھا یہ کام کب کریں؟ جب آپ کی مرضی آئے کریں، جب مرضی آئے کریں۔ آئیڈیل ٹائم فجر سے پہلے ہے، آئیڈیل ٹائم فجر سے پہلے۔ اچھا کوئی کہے بھائی میں نہیں اٹھتا فجر سے، چلو نہیں، جب مرضی آئے کرو، جب مرضی آئے کرو۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے بھائی میں نماز میں نہیں کر سکتا، چلو نماز کے بغیر کرو، کر لو بس۔ 70 دفعہ استغفار، اللہ کے حضور گڑ گڑانا، ہاتھ پھیلا دو۔ اچھا کوئی کہے بھائی میں کسی ایسی جگہ ہوتا ہوں میں نماز میں نہیں کر سکتا، قنوت میں نہیں کر سکتا، سجدے میں کر سکتا ہوں، سجدے میں کرو، کچھ نہیں کر سکتے بیٹھے بیٹھے کرو، لیکن گڑ گڑانے کا عمل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے سامنے اس بات کا اعتراف اور اللہ کے سامنے شرمندگی، اور استغفار کے اندر شرمندگی بھی شامل ہے، وہ بہت ساری شرائطیں جو استغفار کی ہیں، لیکن بہرحال یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک منصوبہ بنانا ہے۔ میں اتنا تاکید اس لیے کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، میں اس کو کہتا ہوا اچھا نہیں لگتا ہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے یہ ساری باتیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ سمجھ میں آئے کہ امپورٹنس کتنی ہے۔ میں نے مالی لحاظ سے بہت سختیاں اٹھائی ہیں اپنی زندگی کے اندر، مالی لحاظ سے بہت سختیاں اٹھائی ہیں، پھر میں نے مالی لحاظ سے وسعت کو آتے دیکھا ہے۔ میں نے گمنامی کی زندگی بہت گزار لی، پھر اس کے بعد اس گمنامی کو ٹوٹتے دیکھا ہے، لوگوں کے ہاتھوں سختیاں اٹھائی ہیں، پھر سختیوں کو آسانی میں بدلتے دیکھا ہے۔ ان سب میں کچھ چیزوں کا، کچھ اعمال کا کردار دیکھا ہے، سب کو تجربے سے گزارا ہوں۔ ان سب میں جن چیزوں میں اس کردار کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں ایک استغفار ہے، زندگی بدل دے گا، زندگی بدل دے گا۔ تو آپ ہرگز مس نہ کریں، ہرگز اس کو اپنی زندگی سے باہر نہ رہنے دیں، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے استغفار طلب کرنے والے بندوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔